حماس کے اسرائیل پر حملے کے پہلے دن کے بعد سے اب تک 700 اسرائیلی جبکہ 400 سے زیادہ فلسطینی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی فوج اسرائیل میں جاری لڑائی کے دوران علاقائی مزاحمت کو تقویت دینے کے لیے بحری جہاز اور لڑاکا طیارے تعینات کر رہی ہے۔ ناظرین، آئیش ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کو طوفان الاقصی آپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین میں موجودہ صورتحال کو گزشتہ دہائیوں میں سب سے زیادہ کشیدہ صورتحال قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے بہت سے شہری اور فوجیوں کو فلسطینی جنگجوؤں کی جانب سے یرغمال بنایا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے باعث 1,23,000 فلسطینی بے دخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ حماس کی بنیاد کیسے پڑی اور یہ تنظیم ہتھیار کہاں سے حاصل کرتی ہے اور اس کے پاس موجود راکٹس میزائل کس صلاحیت کے حامل ہیں۔ 14 دسمبر 1987 کے دن جب فلسطین میں پہلا انتفاضہ عروج پر تھا تو شیخ احمد یاسین نے ایک نئی مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا جسے بعد میں حماس کا نام دیا گیا۔ اس سے قبل شیخ احمد یاسین نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے مزاحمت کے لیے نئی نوجوان نسل کو تیار کرنے میں کافی وقت صرف کیا ہے۔ شیخ احمد یاسین، جنہیں کئی برس بعد اسرائیل نے ہلاک کر دیا تھا، اس وقت ادھیڑ عمر اور معذور تھے، جن کے اعلان پر شاید اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ اس تحریک کے قیام کے اعلان کے بعد حماس کے عسکری ونگ کی بنیاد رکھی گئی۔ تاہم اسرائیلی فوج کے خلاف پہلا آپریشن 2 سال بعد ہوا جب 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ غزہ کی پٹی میں 2006 میں منعقد ہونے والے پہلے انتخابات سے قبل حماس قابل قدر عسکری قوت کی حامل نہیں تھی۔ تاہم 2006 کے انتخابات میں حماس نے اکثریت حاصل کی اور غزہ کی پٹی میں حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے ان نتائج کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ حماس تشدد کو ترک کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرے۔ چند ماہ بعد حماس اور فتح تحریک کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ فتح کو بین الاقوامی طور پر فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا ہے، تاہم ان جھڑپوں کے نتیجے میں فتح اراکین کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کر دیا گیا اور حماس نے غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں حماس اسلحہ کیسے حاصل کرتی ہے۔ حماس کی ابتدا ہلکے ہتھیاروں سے ہوئی اور بعد میں اس نے اسلحہ سازی بھی کرنا شروع کر دی۔ امریکہ اسلحہ کی فراہمی کا الزام ایران پر لگاتا ہے، لیکن حماس رہنما نے بالکل الگ ہی چونکا دینے والی داستان سنائی۔ غزہ حماس کے پاس اسرائیل جیسی طاقتور فوج کو ٹگنی کا ناچ نچانے والے ہتھیار کہاں سے آئے؟ یہ سوال ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ آئیے خود اس بارے میں حماس کیا بتاتی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیلی، مصری، سعودی انٹیلیجنس سے بچتے ہوئے حماس کیسے ہزاروں راکٹس جمع کر لیتے ہیں، یہ ان تک کیسے پہنچتے ہیں۔ امریکہ نے بھی ایران پر حماس کو سرنگوں اور سمندر کے راستے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اسلحے کی فراہمی کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری جانب تاہم CIA کی ورلڈ فیکٹ بک کا کہنا ہے کہ حماس اپنے ہتھیار اسمگلنگ یا مقامی تعمیرات کے ذریعے حاصل کرتی ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ حماس اتنے سارے ممالک اور ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو کیسے جل دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان سوالوں کی کھوج میں لبنان میں مقیم حماس کے ایک سینئر کمانڈر نے بالکل ہی الگ بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار تیار کرنے کے لیے مقامی سطح پر الگ الگ فیکٹریاں ہیں۔ حماس کے بیرون ملک انٹرنیشنل ریلیشنز کے سربراہ علی براکا نے بتایا کہ ہمارے پاس مارٹر اور ان کے گولوں، اسی طرح کلاشنکوف اور ان کی گولیاں بنانے کی فیکٹریاں ہیں، اور یہ گولیاں ہم روس کی اجازت سے غزہ میں بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس 250 کلومیٹر، 160 کلومیٹر، 80 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے راکٹس بنانے کی فیکٹریاں بھی ہیں۔
جنہوں نے ہمیں اسلحہ سازی میں خود کفیل کر دیا ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے احمد فواد نے CNN کو بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارتوں سے نکلنے والا سریہ، وائرنگ اور ملبہ وغیرہ بھی حماس کے ہتھیاروں کی تیاری میں کام آتا ہے۔ اسی طرح غزہ میں نہ پھٹ سکنے والے اسرائیلی راکٹس اور گولہ بارود بھی حماس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ جنگی سامان پھر اسرائیل کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور یہ ساز و سامان حماس کی سپلائی چین میں اضافہ کرتا ہے۔ حماس کے اسرائیل پر پراسرار انداز میں کیے گئے آپریشن طوفان الاقصی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس دری کی دری رہ گئی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو عائش ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے عائش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔